بھی ہو جائے تو کہتے ہیں جناب پاکستان نے کچھ کیا ہے. وہاں پہ کوئی مسئلہ ہو جائے وہ کہتے ہیں پاکستان نے کچھ کیا. ان کی فلمیں فلاپ ہو جائیں کہتے ہیں پاکستان نے فلاپ کی ہے. تو اس کو بھی ذرا ڈسکس کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے لوکل خبروں کے حوالے سے آج عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن تھا. منگل کا دن جو ہوتا ہے وہ ملاقات کا دن ہوتا ہے, اور پچھلے منگل کو جو ہے وہ دھرنا دیا گیا تھا, اور اس دھرنے کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات کافی کشیدہ ہو گئے تھے, لیکن الٹیمیٹلی ان کی بہنوں نے جو ہے وہ دھرنا ختم کر دیا تھا. آج ایکسپیکٹڈ تھا, ان سے کہا گیا تھا, اپیرنٹلی انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ آج عمران خان صاحب سے ان کی بہنوں کی ملاقات ہوگی, لیکن وہ ملاقات نہیں ہو سکی. اور آج اڈیالہ جیل کے ارد گرد سیکیورٹی بھی جو ہے کافی سخت وہاں پہ کی گئی تھی. پولیس کی اضافی نفری وہاں پہ تعینات تھی کیونکہ دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کی گئی ہے, اور ان سے سختی سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ یہ جو سیکیورٹی تھی اس کو بڑھایا گیا تھا. ابھی بھی ایز آئی ریکارڈ دس ویلاگ تو وہاں پہ جو پولیس کی نفری ہے وہ ہائی الرٹ ہے. گورکھپور اور دھاگل ناکے پر جو ہے وہ پولیس کی اضافی نفری اس وقت تعینات ہے, اور چیکنگ کے بعد جو ہے وہ گاڑیوں کو آگے مزید جانے کی اجازت دی جا رہی ہے. غیر متعلقہ افراد کو اڈیالہ جیل جانے کی طرف جو ہے اس کی اجازت نہیں دی جا رہی, اور کسی سے جو ہے وہ ابھی تک عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کروائی گئی ہے. بیرسٹر گوہر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف, جن کا نسبتاً اڈیالہ جیل کے اندر ایکسیس جو ہے وہ آسان ہوا کرتا تھا ونس اپون اے ٹائم, لیکن اب وہ بھی جو ہے انہیں بھی آج پولیس نے روک لیا, آگے نہیں جانے دیا گیا. شاہد خٹک پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, انہوں نے کہا کہ جی اڈیالہ جیل سے تقریباً 7 کلومیٹر دور جو ہے وہ راستہ بند کر دیا گیا ہے. مینا خان افریدی نے کہا جی اڈیالہ جیل کے ہم قریب پہنچ چکے ہیں, انہوں نے تمام راستے بند کیے ہوئے ہیں, اس علاقے کو مقبوضہ بنا دیا گیا ہے, لیکن یہ کچھ بھی کر لیں ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے. پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں نے چکری کے اندر ہی جو ہے وہ دھرنا دے دیا. البتہ عمران خان کی بہنیں اڈیالہ کے قریب ناکے تک پہنچی اور وہاں قرآن خوانی کی, اور ابھی تک یہ دھرنا جو ہے وہ جاری ہے. علیمہ خان صاحبہ نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا مجھے انسداد دہشت گردی پنڈی کی عدالت سے اڈیالہ جیل تک پہنچنے میں 2.25 گھنٹے لگے. پچھلی دفعہ انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ ملاقات کروائیں گے, یہ سارے راستے بند کر رہے ہیں تاکہ ہم یہاں قرآن نہ پڑھ سکیں. 8 فروری کو محمود خان اچکزئی نے جو بھی اعلان کیا ہے ہم اس میں حصہ لیں گے. پاکستان کے عوام کو ایک بار پاکستان ضرور بند کر دینا چاہیے, یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہمارا ملک ہے. یہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالت وہ گئی تھی, وہاں پہ بھی انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا تمام کیسز جھوٹے ہیں, ان پر صرف وقت ضائع کیا جا رہا ہے. ایماندار ججوں کو عدالتوں سے ہٹایا جا رہا ہے, جنہوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں ان کو ہٹایا جا رہا ہے. سارا نظام دفن ہو چکا ہے. ججز اکیلے کھڑے مگر ایماندار ججوں کا ساتھ دینا چاہیے. ججز کا کام لوگوں کو انصاف فراہم کریں, آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں. انہوں نے کہا آج کل حالات یہ ہیں کہ پہلے فیصلے ٹی وی پر بتا دیے جاتے ہیں, بعد میں فیصلہ آتا ہے. جو اینکر پہلے فیصلہ سناتا ہے وہ تو توہین عدالت کر رہا ہے, جو فخر سے ٹی وی پر بتا رہا ہے اس کا مطلب فیصلہ کہیں اور سے ہوتا ہے. بانی پی ٹی آئی کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, وہ ورزش کرتے ہیں, جیل میں فٹ ہیں. غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے, ہم اس کو بھی ویسے ویریفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن بیسکلی یہ فوٹیج جو ہے وہ ہے جناب سعید غنی صاحب نے. اگر آپ کو یاد ہو جب سہیل افریدی صاحب کراچی لینڈ کیے تھے تو انہیں ایک سندھی ٹوپی جو ہے وہ پہنائی گئی تھی اور اجرک جو ہے وہ دی گئی تھی. عام طور پہ سندھ کے اندر یہ رواج ہے کہ آپ کے یہاں پہ جب کوئی مہمان آئے تو آپ کو جو ہے وہ ایک اجرک دی جاتی ہے, سندھی ٹوپی جو ہے وہ بھی آپ کو پہنائی جاتی ہے. بائی دا وے ویسے جہاں تک اجرک کی بات ہے تو مجھے یہ اتنی پسند ہے کہ آپ یہ دیکھیے, میرے پاس یہ ٹیشو پیپر کا باکس ہے, یہ بھی بالکل وہ اجرک کا ڈیزائن ہے. مجھے اتنا پسند ہے, آئی ریئلی لو دس. مجھے سندھی اجرک جو ہے نا وہ بہت زیادہ پسند ہے. تو بہرحال وہ تحفہ جو ہے وہ دیا گیا تھا اس طرح سہیل افریدی صاحب کو سعید غنی صاحب کی جانب سے. تو یہ ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کی جانب سے یہ جو تحفہ دیا گیا تھا یہ واپس کر دیا گیا ہے. اس ویڈیو میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما وہ اجرک اور ٹوپی کیمرے کو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اسے واپس کرنے جا رہے ہیں کیونکہ سندھ حکومت نے ان کی لاج نہیں رکھی. جس کے بعد وہ ایک کمرے میں جاتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے عہدیدار کو دونوں چیزیں پکڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسے سعید غنی کو جو ہے پہنچا دیں. مجھے عجیب لگی ویسے یہ بات, میرے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کو جب کوئی گفٹ آپ کو دیا جاتا ہے تو آپ اسے اس طرح واپس نہیں کرنا چاہیے. لیکن میرا خیال میں نسبتاً چلے ہوں گے پیپلز پارٹی سے پاکستان تحریک انصاف کے گلے شکوے ہوں گے, بٹ نسبتاً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے زیادہ اچھا, کم از کم پنجاب گورنمنٹ سے بہتر جو ہے انہوں نے رول ادا کیا, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے علاوہ جناب قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اپوزیشن لیڈر کی جو سیٹ خالی تھی اس میں عمر ایوب صاحب کی جب نااہلی ہوئی تھی ان کو ہٹایا گیا تھا. تو اس سلسلے میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان فائنلی اتفاق رائے ہو گیا ہے. اب پتہ نہیں آپ اس کو ڈیل کہنا چاہیں یا واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ,
لیکن محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہی اپوزیشن لیڈر بنیں گے. پاکستان تحریک انصاف انہیں ہی بنانا چاہتی تھی, اور اسپیکر قومی اسمبلی نے محمود خان اچکزئی کے بطور اپوزیشن لیڈر تقرری کی یقین دہانی بھی, وربل یقین دہانی جو ہے وہ کروا دی ہے. اسپیکر قومی اسمبلی قانونی ضابطے پورے کر کے اپوزیشن لیڈر کا تقرر کریں گے. اس سے پہلے پی ٹی آئی وفد نے اسپیکر ایاز صادق صاحب سے جو ہے وہ ملاقات کی تھی اور ان کی نامزدگی جو ہے وہ جمع کروائی تھی. سو جمعرات تک جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی تقرری جو ہے وہ بن جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب 9 مئی کا کیس ریڈیو پاکستان پر حملے اور توڑ پھوڑ کے کیس میں ریڈیو پاکستان کے وکیل شبیر حسین نے کہا ہے کہ جی ریڈیو پاکستان پر حملے کی ویڈیوز میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی موجودگی کی تصدیق ہو چکی ہے. اب قانون کے مطابق پولیس وزیر اعلیٰ کو ایف آئی آر میں نامزد کرنے کی پابند ہے. تاہم اگر کسی سیاسی دباؤ کے باعث ایسا نہ ہوا تو ہم عدالت سے رجوع کریں گے. 2.5 سال سے زیادہ عرصے سے کیس کی سماعت جاری ہے. تاہم پولیس مبینہ کوتاہی یا سیاسی دباؤ کے باعث کیس میں سست روی کا شکار رہی. سرکاری وکیل بھی کیس کو درست طریقے سے فالو نہیں کر رہے تھے, جس کے باعث ریڈیو پاکستان نے اپنا وکیل مقرر کیا. پولیس رپورٹ کے مطابق ویڈیوز موجود تھیں لیکن ان کا فورنزک ہونا باقی تھا. ہم نے عدالت سے درخواست کی کہ ویڈیوز کا فورنزک کروایا جائے, جس کے بعد ویڈیوز یو ایس پی میں ڈال کر سیل کر کے ارسال کی گئی. ویڈیوز کے ساتھ پی ٹی آئی کے چند رہنماؤں کی تصاویر بھی فراہم کی گئی, جن میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی, تیمور جھگڑا, کامران منگش, عرفان سلیم اور عامر چمکنی کی موجودگی کی تصدیق جو ہے وہ ہو چکی ہے. اب یہ جو کیس ہے جس میں 9 مئی کے حوالے سے سہیل آفریدی کے حوالے سے جو آ رہا ہے کہ جنہیں فورنزک بھی ہو گیا ہے اور ان کی موجودگی جو ہے وہ کنفرم ہو گئی ہے, اس کے بارے میں کئی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں یہ ان کے لیے کافی خطرناک ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر یہ 9 مئی کے کیسز میں یہ پروو ہو جاتا ہے کہ وہ بھی انوالو تھے اور انہوں نے بھی کوئی توڑ پھوڑ وغیرہ کی ہے یا جو بھی احتجاج وغیرہ ہو رہا تھا اس کے اندر کوئی کسی تقریب کاری کے اندر وہ بھی انوالوڈ ہیں, تو یہ سہیل آفریدی صاحب کے لیے کافی پرابلماٹک ہو سکتا ہے. اور الٹیمیٹلی اگر اس کے اندر ان کو سزا ہو جاتی ہے تو نااہلی ہوتی ہے, اور اگر نااہلی ہو گئی تو وزارت اعلیٰ کی کرسی جو ہے وہ ہاتھ سے جا سکتی ہے. سو یہ ایک ریڈ فلیگ ہے اس وقت سہیل آفریدی صاحب کے لیے. اس کے علاوہ گورنر فیصل کریم کنڈی نے میڈیا ٹاک کی. انہوں نے کہا جی سندھ حکومت نے جلسے کی بھی اجازت دی لیکن سڑک پر انہوں نے جلسہ کیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی کراچی میں رویے پر حیرانگی ہوئی. کراچی میں سندھ حکومت نے انہیں کہیں بھی رکنے کی کوشش نہیں کی. صوبے میں اسلحہ بلٹ پروف گاڑیاں نہیں تو سیکیورٹی کیسے فراہم کریں, یہاں لوگ انویسٹمنٹ کیسے کریں گے. صوبائی حکومت افغانستان کا نہیں خیبر پختونخوا کا کیس لڑے. آئی جی سے پوچھ لیں کہ دہشت گردی میں افغان ملوث ہیں یا نہیں ہے. خیبر پختونخوا حکومت کہتی ہے کہ ٹی ٹی پی کو اسپیس دیں. اقوام متحدہ اور ترکیہ میں افغانستان کے خلاف ثبوت پیش کیے گئے لیکن یہ ماننے سے انکاری ہیں. 2 سال سے وفاق نے خیبر پختونخوا میں کوئی میگا پروجیکٹ جو ہے وہ شروع نہیں کیا. شرجیل میمن صاحب انہوں نے بیسکلی ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے. انہوں نے میڈیا ٹاک کی. انہوں نے کہا جی سہیل آفریدی نے جلسے کی اجازت مانگی جس کی تحریری طور پر بھی منظوری دی گئی, لیکن جیسے ہی اجازت دی گئی 5 منٹ کے اندر ہی ان کا بیان آیا کہ ہم گراؤنڈ میں جلسہ نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ اور چیز تھی, آپ نے کوئی شرارت کرنی تھی. کراچی میں 9 مئی جیسا واقعہ کرنے کی خطرناک کوشش کی. اب یہ چارج شیٹ شروع ہونے لگی ہے پی ٹی آئی کے اگینسٹ. انہوں نے کہا جی کراچی میں 9 مئی جیسا خطرناک واقعہ کرنے کی کوشش کی گئی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے آنے سے پہلے ایک تھریٹ آیا تھا. یہ جو بیسکلی بات ہے نا کہ ایک تھریٹ آیا تھا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم نے جان بوجھ کر تھریٹ سے متعلق آگاہ نہیں کیا تاکہ تشویش نہ پھیلے. سہیل آفریدی کو دل سے عزت دی. انہوں نے ہمارا شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا. ٹریفک میں پھنسانے کا سندھ حکومت کو کیا فائدہ ہوا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کچھ علاقوں میں جانے سے روکا مگر پھر بھی گئے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کمٹمنٹ کے باوجود ڈسٹرکٹ ساؤتھ گئے. سندھ حکومت نے بلٹ پروف گاڑی کی آفر کی جس کو انہوں نے قبول نہیں کیا. وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کا پروگرام پی ٹی آئی کی طرف سے آیا تھا. پی ٹی آئی کو بتا دیا گیا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ مصروف ہیں, آ جائیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ اگر ملنا ضروری ہے تو شرجیل میمن مل سکتے ہیں. 8 فروری کو سندھ میں کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں ہوگا. پی ٹی آئی والے اپنا طرز سیاست تبدیل کرنے کو تیار نہیں. پی ٹی آئی کو قومی دھارے میں رہ کر سیاست کا موڈ نہیں. مزید صوبوں کی بات ایک کان سے سنیں دوسرے سے نکال دیں. تو یہ شرجیل میمن صاحب نے جو ہے وہ بات کی ہے. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جناب موجودہ حکومت کے اوپر جو ہے وہ بڑی لفظی گولہ باری جو ہے وہ ہو رہی ہے پچھلے 24 گھنٹے سے. اور بیسکلی پلوشا خان صاحبہ جو ان کی رہنما ہیں, انہوں نے آج پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا جی جعلی دوائیوں اور جعلی ڈگریوں کا تو سنا تھا لیکن اب جعلی آرڈیننس بھی آنے لگے ہیں. جعلی آرڈیننس لا کر صدر زرداری کے ساتھ باریک واردات ڈالی گئی. انہوں نے کہا جی کل ایک آرڈیننس بغیر صدر کے دستخط کے جاری ہوا. صدر زرداری کو بھی دھوکہ دیا گیا اور ان کے ساتھ باریک واردات ڈالی گئی. صدر کے نام سے آرڈیننس جاری ہوا, انہیں خبر بھی نہیں. حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ یہ غلطی سے ہو گیا. پیپلز پارٹی یہی مشورہ دے گی کہ ہوش کے ناخن لیں. پاکستان ایسی غلطیاں افورڈ نہیں کر سکتا. جو بھی ایسی غلطی کر رہا ہے ان کو اپنی صفوں سے باہر نکالیں اور جعلی آرڈیننس کی فیکٹری کو بند کیا جائے. حکومت نے غلطی تسلیم کر کے آرڈیننس واپس لیا لیکن ایسی غلطیاں حکومتی اتحاد کے لیے نقصان دہ ہوں گی. تو پیپلز پارٹی کی جانب سے موجودہ حکومت کو جو ہے وہ یہ ایک تھریٹ ضرور کیا گیا کہ صحیح ہو جو پائیں.
اس کے علاوہ اسپیکر ایاز صادق صاحب کی زیر صدارت قومی اسمبلی کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے نور عالم خان صاحب نے، جو ایک زمانے میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ جی میرا شناختی کارڈ نادرا نے منسوخ کر دیا. ایس این جی پی ایل نے نادرا کو خط لکھا اور انہوں نے میرا شناختی کارڈ منسوخ کر دیا. میرا شناختی کارڈ بلاک نہیں بلکہ بالکل منسوخ کر دیا گیا. میرے بینک اکاؤنٹس اور کریڈٹ کارڈز بھی بلاک کر دیے گئے. انہوں نے کہا 2023 میں کسی نے غصے میں میرا کوئی گھر نکالا اور اس پر بل کا ایشو بنایا، نہ وہ میرا گھر تھا اور نہ وہ میرے نام تھا. تو بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی گھر بنایا گیا، ایک گھر جو ہے وہ ان کے ساتھ ایسوسیٹ کیا گیا اور اس کا بل جو ہے وہ لگا دیا گیا کہ جناب انہوں نے بل نہیں پے کیا، اور اس سلسلے میں سوئی گیس والوں نے جو ہے وہ نادرا کو لکھ دیا اور نادرا نے جو ہے ان کا شناختی کارڈ بلاک کر دیا. تو یہ بیسیکلی یہ ہوا ہے ان کے ساتھ. اس کے علاوہ قومی بیانیے کی تشکیل کے لیے قائم قومی پیغام امن کمیٹی این پی اے سی نے جی ایچ کیو میں ڈی جی آئی ایس پی آر سے جو ہے وہ ملاقات کی. اس میں قومی بیانیے کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی. ملاقات میں پاک افواج سے غیر متزلزل یکجہتی اور ریاست دشمن بیانیوں کے خلاف مشترکہ عزم کا اظہار کیا گیا. این پی اے سی نے کہا کہ جی فتنۃ الخارج اور افغان طالبان کی مذمت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا جو ہے وہ کوئی جواز نہیں ہے. اس کے علاوہ وفاقی آئینی عدالت میں صحافی ارشد شریف قتل کیس کی سماعت جو ہے وہ کل ہوگی. اس کیس میں جو ہے وفاقی حکومت اور اداروں سے جو ہے وہ جواب طلب کیا گیا ہے. عدالت نے وزارت داخلہ، ایف آئی اے، وزارت خارجہ، آئی بی اور پی ایف یو جو کو نوٹس جو ہے وہ جاری کیے. جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ جو ہے اس کیس کی سماعت کر رہا ہے. افسوس کی بات ہے کہ ارشد شریف صاحب کے قتل کو جو ہے وہ اتنے سال ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک یہ کیس جو ہے وہ چل رہا ہے. آپ صرف اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہاں پہ انصاف کا حصول جو ہے وہ کتنا لیٹ ہوتا ہے. اور ابھی یہ ارشد شریف جو کہ ایک جانے مانے اینکر تھے، پورا پاکستان انہیں جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ابھی بھی صرف فائلیں جو ہے وہ بھری جا رہی ہیں اور فائلیں ادھر سے ادھر جا رہی ہیں. ایکچولی پریکٹیکل آن گراؤنڈ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ ڈان نے آج دی ہے اور وہ ہے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے. خبر کے مطابق جی تقریباً 3 ماہ گزرنے کے باوجود قانون نافذ کرنے والے ادارے تاحال تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد رضوی اور ان کے بھائی انس رضوی کے ٹھکانے سے لا علم ہے. دونوں بھائی جو ہیں وہ ابھی تک نہیں مل رہے. 3 ماہ گزر چکے ہیں اور یہ معاملہ چند روز قبل ڈان کہتا ہے جی اس وقت سامنے آیا جب کلندم مذہبی تنظیم سے منسوب ایک مبینہ بیان منظر عام پر آیا جس میں دعویٰ کیا گیا کہ دونوں جو ہیں وہ اداروں کی تحویل میں ہیں. تاہم اعلیٰ قانون نافذ کرنے والے حکام اپنے پہلے موقف پر قائم ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ دونوں آزاد کشمیر میں کہیں روپوش. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ایکچولی سب سے پہلے یہ خبر جو ہے وہ بریک کی تھی کہ موجودہ جو پنجاب پولیس ہے وہ یہ سمجھتی ہے، اس کا یہ ماننا ہے کہ دونوں بھائی جو ہے وہ آزاد کشمیر میں کہیں پہ روپوش ہے. یہ میں نے آپ کو مطلب سب سے پہلے ہم نے آپ کو یہ خبر شیئر کی تھی. اس کے بعد دیگر میڈیا آؤٹلیٹس نے خبر کو اٹھایا اور اب یہ 3 مہینے کے بعد جو ہے دوبارہ وہی چیز جو ہے ریپیٹ کی جا رہی ہے کہ موسٹ پرابلی وہ آزاد کشمیر کے اندر ہیں. ان کے مطابق رضوی برادران اسی دن فرار ہو گئے تھے جب پنجاب پولیس نے مریدکے میں جی ٹی روڈ پر قائم ٹی ایل پی کے احتجاجی کیمپ کو ختم کرنے کے لیے صبح آپریشن کیا تھا. ایک سینئر افسر نے کہا جی میں یقین دلاتا ہوں کہ وہ کسی بھی سیکورٹی ادارے کی تحویل میں نہیں ہے اور اب بھی آزاد کشمیر میں موجود ہیں. غالب امکان ہے کہ وہ کلندم تنظیم کے کسی وفادار کارکن کے پاس پہاڑی علاقوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں. انہوں نے مبینہ ٹی ایل پی بیان کو مسترد کرتے ہوئے اسے جھوٹا، مذائقہ خیز اور خود ساختہ دعویٰ قرار دیا. اور ایک ذریعے کے مطابق سوشل میڈیا پر بیان وائرل ہونے کے بعد ایک سینئر پنجاب افسر کو وفاقی حکام سے رابطہ کر کے اس دعوے کی تصدیق کی ذمہ داری سونپی گئی. ذریعے نے کہا کہ صوبائی افسر نے اسلام آباد میں ایک اعلیٰ عہدیدار کو آگاہ کیا کہ اگر رضوی برادران کسی سیکورٹی ادارے کی تحویل میں ہے تو پنجاب پولیس متعدد مقدمات میں ان کی گرفتاری کا ارادہ رکھتی ہے. تاہم وفاقی حکام نے جواب دیا کہ مفروض ٹی ایل پی سربراہ اور ان کے بھائی کسی ادارے کی فی الحال تحویل میں نہیں ہے. دونوں بھائیوں کے خلاف جو ہے وہ 44 ایف آئی آرز اور لاہور میں جو ہے وہ شیخو پورہ میں 44 ایف آئی آرز اور 11 ایف آئی آرز جو ہیں وہ لاہور میں درج ہیں جس میں ان کے اوپر سنگین قسم کے الزامات ہیں اور سنگین نوعیت کے ان الزامات کا وہ سامنا کر رہے ہیں. مزید یہ خبر یہ کہتی ہے کہ جی موسٹ پرابلی وہ کسی قسم کی کوئی الیکٹرانک ڈیوائس جو ہے وہ استعمال نہیں کر رہے، نہ فون، نہ لیپ ٹاپ، نہ انٹرنیٹ، جس کی وجہ سے اس وقت جو ہے وہ ان کو ٹریس کرنا کافی مشکل ہوا ہے کہ وہ آخر کدھر ہے. ساتھ ہی ساتھ اس ذریعے نے ڈان کو یہ بھی کہا ہے کہ جی اب موسٹ پرابلی وہ ملک سے فرار نہیں ہوئے ہیں وہ ملک کے اندر ہی، لیکن فی الحال جو ہے وہ ٹریس نہیں ہو پا رہے. اس کے علاوہ رجب بٹ کے کیس کی سماعت ہوئی. یہ وہی کیس ہے کراچی والا جہاں پہ بیسکلی ان کو زد و کوب کیا گیا تھا، وکلا کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی تھی. تو اس کیس کی جو ہے وہ سماعت ہوئی. رجب بٹ آج عدالت کے اندر پیش نہیں ہوئے اور اس میں وجہ یہ بتائی گئی کہ ان کے جو وکیل ہیں میاں علی اشفاق وہ پاکستان میں نہیں ہیں اور وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے پاکستان سے باہر گئے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے کیس کی سماعت جو ہے وہ آج نہیں ہو سکی. اس کے علاوہ میرے لیے بڑی ایک حیران کن خبر تھی، خوشگوار حیران کن طور پہ یہ خبر تھی،
اور وہ یہ ہے کہ کراچی کے میئر مرتضیٰ وہاب صاحب نے کہا ہے کہ جناب ٹینکرز اور ہائیڈرنٹس جو ہے وہ کراچی سے ختم کیے جائیں گے، اور پانی کو فراہم کرنے کا یہ جو سلسلہ ہے ٹینکرز اور ہائیڈرنٹس کے ذریعے اسے جو ہے وہ ختم کیا جائے، اور جو واٹر پائپس ہیں جو بیسکلی مختلف علاقوں میں گھروں میں جو ہے وہ جاتی ہیں، انہی کے ذریعے جو ہے وہ پانی شفٹ کیا جائے۔ تو میں نے تقریباً 8 سال کراچی کے اندر گزارے، میں تو بھائی جان ٹینکر جو ہے وہ دیکھ دیکھ کے میں تھک گیا کہ ہر جگہ ٹینکر، ہر گلی میں ٹینکر، پانی جو ہے وہ جاتا ہی ٹینکر، مطلب یہ اتنی شرم کی بات ہے۔ میں آئی وانٹ ٹو سے دس، اور یہ میں سوللی صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو اس کے لیے بلیم کروں گا، اور کوئی بھی نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے میرا خیال میں یہ جو واٹر ٹینکرز اور ہائیڈرنٹس کا یہ جو بلیک مارک ہے نا، یہ ان کی پالیٹکس کے اوپر جو ہے وہ ساری زندگی رہے گا۔ اس کی وجہ میں اینڈ آئی ٹیل یو وائی ایم آئی سیئنگ دس، اور یہ ایک ایسا شخص جو کراچی میں رہا ہے وہ اس تکلیف کے تحت ہی آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر، مطلب ایک اندازے کے مطابق آج 2-2.5 کروڑ سے زائد آبادی ہے اس شہر کے اندر، لیکن آج بھی یہ شہر پانی کی فراہمی کے لیے ٹینکروں کے اوپر جو ہے وہ رلایا کرتا ہے۔ اندازہ کیجیے آپ، ہم اپنے ملک کے سب سے بڑے شہر کے اندر لوگوں کو پانی تک نہیں گھر تک پہنچا سکتے، باقی دعوے تو آپ ساری باتیں چھوڑیں نا۔ اور جب یہ صورتحال ہو اور اس کے اندر مختلف قسم کی باتیں ہیں، وہ جناب اس کے اندر انوالوڈ ہے، ایم کیو ایم والے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، یار ٹو ہیل ود ایوری تھنگ، ٹو ہیل ود ایوری تھنگ۔ اگر کراچی کے لوگوں کو ایک پانی نہیں آپ دے سکتے، باقی چیزیں تو خیر جائیں بالکل ہی بعد میں نا، مطلب ہیلتھ فیسلٹیز ہوں، ایجوکیشن ہو، باقی ساری چیزیں بعد میں، پانی بیسک چیز جس سے آپ زندہ رہتے ہیں، اگر وہ آپ اگلے کے گھر میں نہیں پہنچا سکتے تو کیا ہی کرنا۔ اب جا کے مطلب آج 2026 کے اندر جا کے تو میئر کراچی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم یہ ٹینکر والا سسٹم جو ہے نا ہم ختم کریں گے اور پانی ہم لوگوں کو گھر تک پہنچا کے دیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ ویسے بائی دا وے یہ جو پانی کی بھی بات ہے نا، اس کے اندر ایک رائے یہ بھی ہے کہ جناب وہ جو بحریہ ٹاؤن بنوایا تھا نا وہاں پہ کراچی سے پہلے، اگر آپ کبھی کراچی گئے ہیں تو اس سے پہلے جب بنایا تھا تو اس سے پہلے سوچ لینا تھا کہ بھائی جان پانی آپ کے پاس ہے نہیں، اور آپ اتنی بڑی آبادیوں کے لیے جو ہے وہ اپروولس دے رہے ہیں وہاں پہ کہ جناب یہ بھی بنا لیں تو وہ بھی بنا دیں، پہلے پانی تو پرووائڈ کر لیں، اس کے بعد مختلف سوسائٹیوں کو این او سیز بھی دے دیجیے گا۔ اس کے علاوہ جناب اسٹریٹ کام بیورو نے جناب یہ کلیم کیا ہے کہ پاکستانی فتح ٹو سرفس میزائل جو ہے اس کی ٹیسٹنگ ہوئی ہے سم ویئر ان سینٹرل پاکستان، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو میزائل ہے یہ ایکسپورٹ کے لیے بھی تیار ہے، لیکن ایکسپورٹ ورژن جو ہے اس کی رینج 280 کلومیٹر کے اوپر جو ہے وہ کیپ کی گئی ہے، ابھی اس کی رینج جو ہے وہ مزید نہیں بڑھائے گی، لیکن پاکستان کی جانب سے فتح ٹو سرفس میزائل کا تجربہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے جی کہ پاکستان جو ہے وہ JF-17 تھنڈر طیارے فروخت کرنے کے حوالے سے، ہم نے پچھلے چند ویلاگس کے اندر آپ کو بتایا بھی ہے، مختلف ملکوں کے ساتھ ان کی اس وقت بات چیت چل رہی ہے، تو اس سلسلے میں خبر یہ کہتی ہے کہ جناب یہ جو بھی ایکسپورٹس وغیرہ ہوں گی اس میں چین از آن بورڈ، کیونکہ ظاہری بات ہے JF-17 جو لڑاکا طیارہ ہے وہ پاکستان اکیلے نہیں چین کے اشتراک کے ساتھ بناتا ہے، اس میں سے کچھ مینوفیکچرنگ ایکچولی چائنا میں ہوتی ہے اور کچھ مینوفیکچرنگ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہوتی ہے، تو کہیں پہ بھی اگر یہ کوئی ایکسپورٹ ہوگی تو اس کے اندر چین جو ہے وہ آن بورڈ ہوگا۔ اور اس کا سب سے بڑا جو سیلنگ پوائنٹ ہے جو پاکستان کے لیے اور چائنا کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی پرائس جو ہے نسبتاً اگر آپ اس کی جنریشن کے دیگر جو فائٹر جیٹس ہیں اس کے ساتھ اگر آپ کمپیئر کریں تو JF-17 جو ہے اس کی مالیت نسبتاً کم ہے۔ اسی ایسے جہاز جو ہیں عام طور پہ $250 سے $350 ملین کے جو ہے وہ بکتے ہیں، لیکن JF-17 تھنڈر طیارہ اس کی پرائس نہیں بتائے گی، لیکن یہ بتایا گیا ہے، بی بی سی نے رپورٹ کیا کہ پرائس اس کی اس سے زیادہ کم ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی آرمی چیف، یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، بھارتی آرمی چیف جنرل دویدی انہوں نے جناب آج ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی آپریشن سندور بدستور جاری اور دشمن کی جانب سے کسی بھی مہم جوئی کا مؤثر اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کی بات کر رہے ہیں، چین کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر صورتحال مستحکم ہے، تاہم اس پر مسلسل نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپریشن سندور سرحد پار دہشت گردی کے خلاف بھارت کا نپا تولا اور مضبوط رد عمل تھا، جس سے تیاری درستگی اور اسٹریٹجک وضاحت کا اظہار ہوتا ہے۔ بھارتی فوج نے اپنے دستے متحرک کر دیے اور زمینی کارروائیوں کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ جموں و کشمیر میں صورتحال حساس ضرور ہے مگر مضبوطی سے قابو میں ہے۔ انہوں نے کہا، رائٹرز نے رپورٹ کیا کہ جی انہوں نے کہا کہ پاکستان کے فوجی آپریشنز کے سربراہ کو کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان DGMO کی بات کر رہے ہیں کہ جی ان سے کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان سے بھارت میں ڈرون کی